اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آج آپ کو حقیقت پر مبنی حیرت انگیز واقعہ بتائیں گے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک آدمی جس کا نام عمر دین تھا، اس نے اپنی ساری زندگی سخت محنت اور کوشش میں بسر کی۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں بیٹے فرما بردار اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے تھے۔ عمر دین دیہات میں رہتا تھا۔ عام طور پر دیہاتی لوگوں کی خوراک شہری لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عمر دین کی خوراک بھی عام لوگوں سے قدرے زیادہ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر دین میں بڑھاپے اور کمزوری کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ وہ اس قدر بیمار ہوا کہ اس کا چلنا پھرنا بھی دوبر ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے اس کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس لے کر گئے، حتیٰ کہ اس زمانے میں انگریزی علاج بھی کروایا، لیکن مرض ایسا تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بیٹے یہ چاہتے تھے کہ کسی دوسرے علاقے میں جا کر علاج کروائیں۔ پھر کسی طرح انہیں معلوم ہوا کہ دور جنگلوں میں سناسی لوگ رہتے ہیں جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ وہ ان لا علاج بیماریوں کا علاج بھی کر لیتے ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ وہ اپنے والد کو کسی سناسی کے پاس لے جا کر علاج کروائیں گے، اگر خدا کا فضل ہوا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارے من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ ان دنوں سفر کی سہولتیں اتنی اچھی نہ تھیں، لوگ زیادہ تر بیل گاڑیوں میں سفر کرتے۔ انہوں نے ایک اچھی سی بیل گاڑی کا انتظام کیا، اس میں بستر لگا کر اپنے والد کو لٹا دیا اور سفر شروع کر دیا۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے کرتے ایک گہرے جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک جنگلی قبیلے کو دیکھا، وہ وہاں ٹھہر گئے۔ جنگلیوں کو جب ان کے والد کی حالت کا پتہ چلا تو انہوں نے عمر دین کے بیٹوں کو ایک سناسی کے پاس لے گئے۔ سناسی بابا نے عمر دین کی نبض دیکھی اور ان سے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ عمر دین نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ سناسی نے کہا ان کو جو بیماری ہے اس کا علاج ممکن نہیں، ان کی بیماری کی کوئی دوا موجود نہیں، لہٰذا کوشش بیکار ہے۔ آپ لوگ انہیں واپس لے جائیں اور جتنی دیر یہ زندہ ہیں ان کی خوب خدمت کریں۔ مایوس ہو کر عمر دین کے دونوں بیٹے اسے واپس گھر لے آنے کا سوچنے لگے۔ انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ واپس آتے ہوئے رستہ بھول کر وہ کسی اور رستے پر ہو لیے۔ چلتے چلتے وہ ایک ڈھابہ نما دکان میں داخل ہوئے۔ وہ اس کم گنجان آباد علاقے میں واحد کھانے پینے کا ہوٹل تھا۔ انہوں نے وہاں گوشت کا آرڈر دیا۔ عمر دین نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا کہ آج میرا دل بھی کھانا کھانے کو چاہتا ہے، مجھے بھی گوشت اور روٹی کھانی ہے۔ انہوں نے مزید گوشت کا دکاندار کو کہہ دیا۔ وہ لوگ انتظار میں لکڑی کے بنے ہوئے بینچ نما تختے پر بیٹھ گئے۔ عمر دین بھی سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہوا اور ان کے سامنے پہنچ گیا تو بیٹوں نے سوچا ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے، سارا کھانا ابا جان کو کھلا دیتے ہیں۔ انہوں نے سارا گوشت اپنے والد کو کھلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد عمر دین نے اپنے جسم میں کافی چستی محسوس کی۔ بیٹوں نے اپنے والد کی صحت کو بہتر محسوس کیا اور دل میں ارادہ کیا کہ وہ چند دن یہاں رہیں گے، شاید یہاں کی آب و ہوا اسے راس آ گئی۔ چنانچہ وہ 2-3 دن وہاں رہے اور ان دنوں میں عمر دین روز گوشت کے ساتھ کھانا کھاتا، حتیٰ کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اس کی صحت اتنی اچھی ہو گئی کہ اب اسے علاج کی ضرورت نہ تھی۔ عمر دین کے بیٹے بہت خوش تھے، لیکن انہیں اس سناسی پر غصہ اور شکوہ تھا جس نے ان کے باپ کا علاج نہیں کیا۔ دونوں بیٹے عمر دین کو لے کر واپس اس سناسی کے پاس گئے۔ سناسی عمر دین کی صحت کو دیکھ کر حیران بلکہ بے یقین ہو گیا۔ اس نے عمر دین کے بیٹوں سے کہا آپ نے انہیں گوشت کہاں سے کھلایا؟ بیٹوں نے سارا واقعہ بتا دیا۔ اس سناسی نے جواب دیا کہ ان کی بیماری کا علاج صرف انسانی گوشت تھا، اگر انہیں انسانی گوشت مل جاتا تو ان کا مرض ٹھیک ہو جاتا۔ عمر دین کے بیٹے یہ سن کر ششدر رہ گئے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی تو لائک کریں اور آرٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔